ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ منتہا سب حویلی والوں سے ملاقات کر چکی تھی، لیکن جس کا انتظار وہ پچھلے 18 گھنٹوں سے کر رہی تھی وہ ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ ابھی بھی وہ باہر دادی کے ساتھ لان میں چائے پی رہی تھی۔ اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر دروازے کی طرف جا رہی تھیں۔ اس کا اور محراب کا بچپن میں ہی نکاح ہو گیا تھا، تب وہ اچھی خاصی سمجھدار تھی۔ محراب خان زیادہ شروع سے ہی سنجیدہ مزاج کا مالک تھا۔ بچپن ہی سے وہ سب سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ جب باقی سارے کزنس آپس میں کھیل رہے ہوتے تھے تب بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہوتا تھا، یا پھر تایا جان کے ساتھ بیٹھ کر سیاست پر بات کر رہا ہوتا تھا۔ وہ خاندان کا بڑا بیٹا تھا، ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت حسین بھی تھا۔ منتہا صرف 7 سال کی تھی جب دادا جان کے حکم پر اس کا نکاح محراب خانزادہ سے ہو گیا تھا۔ نکاح کے اگلے روز ہی منتہا کے بابا اپنی فیملی کو لے کر سعودیہ شفٹ ہو گئے تھے۔ اب وہ کافی سال گزرنے کے بعد پاکستان آئے تھے۔ اب دادا جان کا ارادہ ان دونوں کی شادی کا تھا۔ محراب کی امی نے احتجاج کیا تھا کہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے اور میچور بھی نہیں ہے، اسے اندازہ نہیں ہے کہ رشتوں کو کس طرح سے چلانا اور ڈیل کرنا ہے۔ دوسری طرف وہ محراب کی سخت شخصیت سے بھی واقف تھی، جو غصے کا بہت تیز تھا۔ جب سے اس کا پارا ہائی ہوتا تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، جبکہ منتہا اس کے مقابلے میں بہت ہنسمکھ اور چل سی بندی تھی، جس نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کا پیار ہی دیکھا تھا۔ کبھی کسی نے اس سے غصے سے بات نہیں کی تھی، اور اگر کبھی اس کے بابا جان کا موڈ خراب ہو بھی جاتا تب بھی وہ اسے ڈانٹتے نہیں تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں بہت ہی تحمل سے کام لیتے تھے۔ منتہا کو یہاں آئے کافی گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ نیند پوری کر چکی تھی اور حویلی کے سب لوگوں سے ملاقات بھی کر چکی تھی، لیکن محراب نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ اسے تھوڑا سا برا بھی لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے چاہیے تھا کہ وہ رات ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ جاتا، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی اور یہاں محراب صاحب نے اپنا ایک دیدار کروانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ آج رات کے وقت واپس آ جائے گا۔ دادی جان نے اپنی پوتی کی آنکھوں میں بے چینی دیکھی تو دھیمے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ ارے نہیں، میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے منتہا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تو اپنا سر جھکا کر دھیمے سے انداز میں مسکراتی۔ دادی جان، وہ کیسے ہیں؟ میرا پوتا ساری دنیا سے پیارا اور اچھا ہے۔ یہ سن کر منتہا کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ اور میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ تم جیسا دوسرا اس دنیا میں کہاں؟ ٹھیک ہے، اب آپ یہ بات باقی سب کزنوں کے سامنے بھی کہیے گا۔ یہاں پر دادی جان کا جوش تھوڑا سا پھیکا پڑ گیا تھا، کیونکہ ان کے لیے ان سب کے پوتے پوتیاں ایک جیسے ہی تھے، لیکن جو جگہ ان کے دل میں محراب اور منتہا نے بنائی تھی وہ شاید ہی کوئی دوسرا لے سکتا تھا۔ اچھا دادی جان، مجھے ان کے مزاج کے بارے میں بتائیے۔ وہ اشتیاق بھری نظروں سے اپنی دادی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر غصے کا تھوڑا سا تیز ہے، مگر اسے آئیڈیا تھا کہ کس طرح سے اپنے شوہر کا غصہ کم کرنا ہے۔ جو کچھ اس نے فلموں ڈراموں میں دیکھا ہوا تھا، اسے لگتا تھا کہ وہی سب کچھ وہ حقیقی زندگی میں بھی اپلائی کر سکتی ہے، جو کہ کافی حد تک اس کی غلط فہمی تھی۔ دادی نے اسے مزید بتایا تھا کہ وہ صرف ایک بار کی ہوئی غلطی معاف کرتا ہے، اگر وہی غلطی دوبارہ کی جائے تو وہ سزا دیتا ہے، اور اس کی سزائیں بہت ہی بری ہوتی ہیں۔ اس بارے میں تم باقی کزنوں سے بھی پوچھ سکتی ہو، لیکن چونکہ تم اس کی بیوی ہو مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھے گا۔ آخر کون اپنی اس قدر معصوم اور پیاری بیوی پر غصہ کر سکتا ہے؟ یہ کہہ کر انہوں نے پیار سے منتہا کے گال کھینچے۔ تھوڑی دیر میں تائی جان نے منتہا کو اندر بلا لیا
تو وہ دادی جان سے اجازت لے کر لاؤنج میں چلی گئی۔ رات کھانے کی ٹیبل پر بھی محراب اسے نظر نہیں آیا۔ اب اسے غصہ آنے لگا تھا اور چڑچڑاہٹ ہونے لگی تھی۔ اسے تو اچھا تھا کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ پھپھو جان کے گھر چلی جاتی، لیکن اس نے تھکاوٹ کا بہانہ کر دیا تھا اور دادی کے گھر ہی ٹھہر گئی تھی۔ وجہ صرف اور صرف محراب خان تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں جانے کی بجائے حویلی کے پچھلے حصے میں ٹہلنے لگی۔ حویلی بہت بڑی تھی اور وہاں 2 حصے تھے۔ ایک عورتوں کے لیے مخصوص تھا، حویلی کے مردوں کے علاوہ کسی اور مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حویلی میں 2 نامحرم ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ فری ہو سکتے تھے۔ صرف اور صرف کام کی بات کی اجازت ہوتی۔ جب منتہا نے یہ سنا تو اسے تھوڑا سا عجیب لگا تھا۔ کم سے کم کزنوں کے معاملے میں اتنی زیادہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے تو سوچا تھا جب وہ پاکستان جائے گی تو اپنے سب کزنوں کے ساتھ مل کر ہلا گلا کیا کرے گی۔ انہیں سوچوں میں گم وہ دوسرے حصے کی طرف نکل آئی تھی۔ سامنے ہی اس کے میل کزن کرسیاں رکھے بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ منتہا سرمد بھائی کو پہچان گئی تھی۔ وہ ادھر سے ہاتھ ہلاتے ہوئے اونچی آواز میں چلائی، سرمد بھائی کیسے آپ؟ ایک انجان نسوانی آواز سن کر محراب نے بھی اپنی گردن پیچھے موڑی تھی۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں شعلے لپکنے لگے۔ اس کا پٹھان خون غصے سے جوش مارنے لگا تھا، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی منکوحہ تھی۔ سرمد نے ایک ڈری ہوئی نظر محراب پر ڈالی جو غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ منتہا کو اسے پہچانے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں، پلکیں بار بار شرم کے مارے جھک رہی تھیں۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ اس کے پاس نہ آگے جانے کی ہمت تھی اور نہ ہی پیچھے مڑنے کا حوصلہ تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں زمین پر جم گئے ہوں۔ محراب مضبوط چال چلتا اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ منتہا اسے جواب دینا چاہتی تھی، لیکن الفاظ ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ اس نے جو سوچ رکھا تھا کہ وہ اسے اپنے دل کی ساری باتیں بتائے گی، وہ ساری آہستہ آہستہ گٹ مٹ ہونے لگی تھیں۔ اس نے ایک بار بھی محراب کی آنکھوں پر غور نہیں کیا تھا، ورنہ اسے سمجھنے میں 1 سیکنڈ نہ لگتا کہ اس وقت محراب خانزادہ کے دل میں کتنا بڑا طوفان چل رہا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ محراب کا لہجہ خود بخود ہی سخت ہو گیا تھا۔ باقی سارے کزنس وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اب اس جگہ پر صرف محراب اور منتہا ہی موجود تھی۔ اس کے غصے میں ڈوبی ہوئی آواز سن کر منتہا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے خوف سے تھوک نکلا۔ پیچھے پلٹتے ہی لگی تھی کہ محراب نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اپنے بازو پر اس کا ہاتھوں کو مضبوط گرفت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھیں۔ میں نے دادی جان کو کہا تھا کہ وہ تمہیں حویلی کے سب اصولوں کے بارے میں سمجھا دیں، اور مجھے لگا تھا کہ تم عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان اصولوں پر عمل کرو گی، لیکن تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ بے وقوف نکلی ہو۔ تم نے مجھے نہ صرف میرے خاندان بلکہ میرے دوستوں کے سامنے بھی ذلیل کر دیا ہے۔ خاندان کی کوئی عورت آج سے پہلے اس جگہ پر نہیں آئی۔ مردوں کے سامنے آنا تو بہت ہی دور کی بات تھی۔ منتہا کو لگ رہا تھا کہ وہ منہ سے الفاظ نہیں بلکہ زہر اگل رہا ہو۔ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے یاد نہیں رہا، اسے غلطی ہو گئی ہے اور وہ اس پہ شرمندہ بھی ہے، لیکن آنسو سے کچھ بولنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے۔ محراب نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تو وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ، دوبارہ تو مجھے اس جگہ پر نظر مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، لیکن بے حیائی اور بے شرمی نہیں۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو،
مجھے بے حیا عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ جو طور طریقے تم باہر سے سیکھ کر آئی ہو، آج ہی ان کو بھول جاؤ، کیونکہ اس حویلی میں رہنے کے لیے تمہیں یہاں کے طور طریقے سیکھنے ہوں گے۔ محراب اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ اب وہ جواب طلب نظروں سے سامنے کھڑی اس نازک سی جان کو دیکھ رہا تھا جو ہشیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ میں نے کہا ہے کہ اپنے کمرے میں جاؤ۔ یہ سن کر وہ الٹے قدموں بھاگی۔ تائی جان جو کہ کچن کا سارا کام مکمل کر کے باہر نکل رہی تھی، جب انہوں نے منتہا کو ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا تو ان کا دل تیزی سے دھڑکا۔ ارے میری جان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ ایک مہربان آواز سننے کی دیر تھی۔ وہ تائی جان کے پاس گئی اور ان کے سینے سے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے اور مجھے مارا بھی ہے۔ ارے کس نے مارا ہے تمہیں؟ کس کی اتنی مجال؟ وہ محراب۔ انہوں نے مجھے بہت ہی زور سے بازو سے پکڑ کر مارا ہے۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ تایا جان بھی اس وقت حویلی کے اندر ہی موجود تھے اور باقی سب کزنس بھی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ باہر سے آنے والی آواز سن کر تایا جان کا ماتھا ٹھنکا۔ انہوں نے سرمد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کندھے اچکاتا ہوا موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا، ورنہ سچ تو وہ بھی جانتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا ہوگا۔ ضرور محراب نے غصے میں آ کر اس لڑکی کو کچھ زیادہ ہی سنا دی ہوں گی۔ وہ تو باہر سے آئی تھی اور اسے حویلی کے طور طریقوں کا بالکل اندازہ بھی نہیں تھا۔ محراب کو اس کے ساتھ اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب کیا ہی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری سوچیں اس وقت سرمد کے دماغ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ تایا جان اپنا سر جھٹکتے ہوئے اٹھے۔ جب باہر آئے تو اپنی بھتیجی کو روتے ہوئے دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کہاں پر ہے محراب؟ ابھی اور اسی وقت اسے یہاں پر بلاؤ۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بچی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ابا جان اس وقت بیٹھک میں موجود ہے۔ دوسرے گاؤں کا سردار اس سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ وہ ڈیرے کے کچھ معاملات ہینڈل کر رہا ہے۔ شہریار نے مودبانہ انداز میں انہیں جواب دیا، اسے کہو کہ وہ ابھی اور اسی وقت سارے معاملات چھوڑ کر یہاں پر پہنچے کہ میرا حکم ہے۔ تایا جان جلال میں آ گئے۔ اگلے 2 منٹوں میں محراب مغرور تنی ہوئی گردن لے کر لاؤنج کے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سب سے پہلے کونے میں کھڑی اپنی بیگم صاحبہ پر جا کر ٹھہری تھی، جو ابھی تک ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس کا غصہ جو کہ تھوڑی دیر پہلے تک ٹھنڈا ہو گیا تھا، وہ ایک بار پھر سے بھڑک اٹھا تھا۔ اسے چگلی لگانے والے لوگ بھی زہر لگتے تھے۔ تایا جان اسے بہت ہی غور سے دیکھ رہے تھے۔ تم نے اپنی عورت پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کیسے کی؟ کیا ہم لوگوں نے تمہیں یہی سب سکھایا ہے؟ تایا جان جلال میں آ گئے تھے، جبکہ محراب کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں سپاٹ لہجے میں بولا، میں نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو کیا یہ جھوٹ بول رہی ہے؟ تایا نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہو بھی سکتا ہے۔ ویسے بھی آپ تو آج کل کی لڑکیوں سے اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ اگر ذرا سا ان کو سمجھا دو تو یہ اس بات کا بتنگر بنا دیتی ہیں۔ تایا جان میں نے کوئی بتنگر نہیں بنایا۔ انہوں نے میرا بازو پکڑ کر مجھے زور سے کھینچا تھا۔ اب یہ دیکھیں میرے بازو پر نشان۔ وہ باقاعدہ طور پر اپنے بازو سے سلیو بھی اٹھانے ہی لگی تھی کہ تائی جان نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے چپ کروا دیا۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے پھر سے ان کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی، جبکہ محراب اس کی اس حرکت پر اپنا سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کے لیے اگر 2-4 باتیں بول دی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ بھی غلط ہے۔ تم اسے وہ سب کچھ پیار سے بھی تو سمجھا سکتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ سخت معاملات میں مجھے پیار دکھانا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ بعد میں ہم دونوں کے ذاتی معاملات پر اس طرح کے جرگے بٹھائے جائیں۔ اس کا لہجہ ہر قسم کی لچک سے پاک تھا۔
تم بھول رہے ہو کہ ابھی صرف تم دونوں کا نکاح ہوا ہے، تم دونوں کی رخصتی ابھی باقی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ ہم دونوں کی رخصتی کروا دیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو پہلے بھی یہی چاہتا تھا۔ کندھے اچکاتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سردار عبدالوہاب سے زمینوں کے بارے میں کچھ معاملات ڈسکس کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کی تفتیش پوری ہو گئی ہو تو کیا میں یہاں سے جا سکتا ہوں؟ ایک سرسری سی نظر اس نے پھر سے کونے میں کھڑی منتہا پر ڈالی اور تایا جان کی طرح سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، جبکہ منتہا کو غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں۔ ہاں، تم یہاں سے جاؤ، میں اسے سمجھا لوں گا۔ پھر تایا نے منتہا کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے چھوٹے بچوں کی طرح سمجھانے لگے۔ منتہا کے دل میں پھانس آ چکی تھی اور اب اس پھانس کا نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اپنے شوہر کے حوالے سے اس نے جو کچھ بھی سوچا ہوا تھا، جیسے بھی خواب دیکھے تھے، وہ سارے چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ آدمی خوبصورت اور ہینڈسم تو تھا، لیکن اس کا دل نرم نہیں تھا، اور منتہا کو ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب اس کے پیرنٹس واپس حویلی میں آئیں گے تو ان سے ڈائیورس کے بارے میں بات کرے گی۔ وہ شخص کے ساتھ اپنی ساری زندگی نہیں گزار سکتی تھی، وہ تو پوری زندگی اس پر حکم چلاتا رہتا اور وہ اس کی غلام بن کر رہ جاتی۔ رات گئے تک بھی وہ اسی بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ ابھی تک اسے اپنے بازو پر ہلکا ہلکا سا درد محسوس ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں۔ اس نے اماں کو کال کر کے شکایت لگائی تو اس کی اماں نے اسے ڈپٹ کر خاموش کروا دیا تھا اور سختی سے منع کیا تھا کہ اپنے باپ کے سامنے یہ بات مت کرنا، ورنہ ان کا دل برا ہو جائے گا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پہلے اس کی ماں اس رشتے کے خلاف تھی، اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اس کی ماں محراب کا ساتھ دے رہی ہے۔ یقیناً اس شخص نے تایا جان کی طرح اس کی ماں کو بھی اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ ویسے بھی حد سے زیادہ چالاک انسان تھا، جس کا مقابلہ کرنا منتہا کے بس سے باہر کی بات تھی۔ یار، تمہارے گاؤں میں کوئی گھومنے کی جگہ نہیں ہے کیا؟ صبح سے منتہا گل کے کھان کھا رہی تھی۔ جگہ تو بہت سی ہیں، لیکن ہمیں وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب تم لوگوں کا گھومنے کا دل کرتا ہے تو تم لوگ کہاں جاتے ہو؟ حویلی کے اندر ہی گھوم لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر گل کی کر کے ہنسنے لگی تھی، جبکہ منتہا کو اس کا یہ مذاق بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ یار، میں حویلی میں بور ہو گئی ہوں، مجھے گھومنے کے لیے جانا ہے۔ مجھے بتاؤ نا کہ میں کہاں جاؤں، مجھے اچھا راستہ ہی سمجھا دو، میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی۔ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اگر سردار جی کو پتہ چل گیا تو وہ تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ حویلی کی عورتوں کو مردوں کے بغیر باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تمہیں جانے کا دل کر رہا ہے تو اپنے شوہر کو جا کر بولو کہ وہ گھمانے کے لیے لے جائیں۔ اسے تو بولنے سے اچھا ہے کہ میں اپنے لب سی لوں۔ اس سے آج کے بعد میں نے کوئی بات کر لی تو میرا نام بھی منتہا نہیں۔ وہ جذباتی ہو کر پرجوش لہجے میں بولی تھی۔ گل اپنا سر جھٹک کر رکھی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے گھمانے کے لیے لے کر نہیں جا رہی ہو؟ اگر میں اکیلی ہی چلی گئی اور میں گم ہو گئی تو پھر اس کی ذمہ داری صرف اور صرف تم ہوگی۔ یہ سن کر گل سر پٹا گئی۔ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ فضول مت بولا کرو۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ منتہا کے ساتھ ڈرامے کر رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے بھی حویلی سے باہر نکلنے کا اور گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ صرف منتہا کو چیک کر رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ منتہا کی حامی بھرے اور وہ بعد میں جا کر حویلی والوں کو اس کی شکایت لگا دے۔ لیکن منتہا کی باتیں سننے کے بعد اسے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ شکایت لگانے والوں میں سے ہرگز نہیں ہے۔ اب دونوں لان میں موجود واحد جھولے پر بیٹھی ساوات کے سب سے خوبصورت ریسٹورنٹ میں جانے کا پلان بنا رہی تھی، جو گاؤں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ لیکن چونکہ منتہا کو ڈرائیونگ آتی تھی، اسی لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اب انہوں نے صرف گاڑی کا بندوبست کرنا تھا۔ یہ کام بہت ہی رسکی تھا۔ گل کے اندر بھی بغاوت کا کیڑا تھا
جو اسے پریشان کر رہا تھا، اس لیے وہ منتہا کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دے رہی تھی۔ گاڑی کا بھی بندوبست ہو چکا تھا، اور یہ کام کسی اور نے نہیں بلکہ سرمد صاحب نے کیا تھا۔ وہ خود اپنے سردار صاحب کی پابندیوں سے بہت زیادہ عاجز آ چکا تھا۔ کل جس طرح سے سردار صاحب نے منتہا کو ڈانٹا تو اسے واقعی میں اپنی اس معصوم سی کزن کے لیے بہت برا لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے، لیکن منتہا نے منع کر دیا اور سرمد کی گاڑی بھی اسے واپس کر دی۔ سرمد نے اب کی بار اسے اپنی ایک دوست کی گاڑی لے کر دی تھی۔ گل نے شمین کو کہہ دیا تھا کہ پیچھے سب کچھ سنبھال لینا، ہم 3 ہی گھنٹوں کے بعد واپس آ جائیں گے۔ وہ دونوں اس وقت گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھیں، فل آواز میں میوزک چل رہا تھا، وہ دونوں انجوائے کر رہی تھیں۔ منتہا کھلی فضا میں آ کر کافی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ یار قسم سے بہت مزہ آ رہا ہے، پہلی بار پتہ چل رہا ہے کہ میں اپنی مرضی کی زندگی جی رہی ہوں، گل نے میوزک کے شور میں اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا۔ آج کے بعد تم اسی طرح سے ہی انجوائے کیا کرو گی۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں پہنچ چکی تھیں۔ گل اپنی چادر کو بڑی مشکل سے سنبھال رہی تھی۔ منتہا صاحبہ نے صرف ایک دوپٹہ کیا ہوا تھا، وہ بھی اسے سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ وہاں بیٹھے لوگ ان کی طرف پرشوق نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ منتہا نے تو یکسر نظر انداز کر دیا، جبکہ گل گھبراتے ہوئے بولی، یہ لوگ ہمیں اس طرح سے کیوں گھور رہے ہیں؟ کہیں یہ لوگ ہمیں اغوا تو نہیں کریں گے؟ ارے نہیں بے وقوف، ڈرو نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور میں تمہارے ساتھ ہوں نا، کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا کھانا ہے؟ گل نے اسے اپنی پسند کا کھانا بتایا، لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے کھانے کا آغاز کیا، کوئی کرسی کھینچ کر ان کے نزدیک بیٹھا۔ منتہا نے سخت الفاظ سنانے کے لیے اپنی گردن اٹھائی، لیکن الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ ان کے پہلو میں کرسی کھینچ کر بیٹھنے والا کوئی اور نہیں، گاؤں کا سردار اور حویلی کا بڑا بیٹا سردار مہراب خان تھا۔ اس کو لگا تھا کہ کل رات کے بعد محترمہ کو عقل آ گئی ہوگی اور وہ خود کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن وہ لڑکی تو کافی زیادہ ڈھیٹ اور ضدی ثابت ہوئی تھی۔ رک کیوں گئی؟ کھانا کھا لو، اطمینان سے پیٹ بھر کر کھاؤ، اس کے بعد میں تم لوگوں سے باقی کی گفتگو کرتا ہوں۔ اس کے لہجے میں کسی بھی قسم کی لچک اور نرمی نہیں تھی، اور اس کی آنکھیں بھی آگ اگل رہی تھیں۔ گل کے لیے تو نوالا نگلنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بھائی، منتہا نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ دیکھیں مسٹر مہراب، میری بات سنیں۔ اس نے بات کرنے کے لیے ڈھیر سارا حوصلہ جمع کیا تھا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں اس کو اپنے ساتھ زبردستی لائی ہوں، یہ تو مجھے پتہ ہے، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میرا کنسرن اس بات سے ہے۔ وہ دونوں کھانا چھوڑ کر بیٹھ گئی تھیں۔ گل کے آنسو اس کے ہونٹوں کی پشت پر گر رہے تھے، اور اس کا وجود بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ مہراب کے گارڈز بھی ہوٹل کے دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ وہ یہاں اپنے ایک دوست کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آیا تھا۔ جب اس کی نظر اپنی کزنوں پر پڑی، اس وقت وہ دونوں باہر نکل رہے تھے۔ مہراب نے اپنے دوست کو جانے کے لیے کہہ دیا اور خود الٹے قدموں واپس آ گیا۔ کس کی گاڑی لے کر آئے ہو تم لوگ؟ مجھے صرف اس کا نام بتا دو۔ مہراب نے ایک لفظ چباتے ہوئے منتہا سے پوچھا۔ سوری، میں آپ کو اس بارے میں نہیں بتا سکتی، وہ صاف مکر گئی تھی۔ گل بچے، مجھے جواب دو، اگر تم مجھے بتاؤ گی تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ گل کو اس کی چال کا اندازہ نہیں تھا، وہ بہت معصوم تھی اور پہلی بار اس طرح کی مصیبت میں پھنسی تھی۔ منتہا نے اسے کافی دیر تک آنکھیں دکھائیں، اس کے سامنے باقاعدہ طور پر ہاتھ جوڑے، لیکن گل نے جذباتی ہو کر بتا دیا کہ پہلے ہم نے سرمد بھائی سے گاڑی مانگی تھی، لیکن پھر منتہا باجی نے انہیں کہا کہ تم اپنے کسی دوست سے گاڑی لے کر دے دو۔ جس گاڑی میں منتہا اور گل آئی تھیں وہ مہراب نے اپنے گارڈ کے حوالے کر دی تھی۔
وہ لوگوں کو اپنی گاڑی میں لے کر حویلی پہنچا تھا۔ اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتانا، اس نے گل کو سختی سے ہدایت کی اور منتہا کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ منتہا خود کو چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے منتہا کو صوفے پر گرایا تو وہ سہمی ہوئی نظروں سے محراب کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ نہ جانے وہ شخص کیا چاہتا تھا اور اس سب کا کیا مطلب تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا خانم کہ مجھے بغاوت کرنے والی اور یہ فضول حرکتیں کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں؟ یہی کہا تھا نا میں نے تمہیں؟ وہ ٹھنڈے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر اس سے سوال کر رہا تھا۔ منتہا بس خاموشی سے بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھے چلی جا رہی تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ غلطی صرف ایک بار ہوتی ہے، جب دوسری بار وہی غلطی دہرائی جائے تو وہ گناہ بن جاتا ہے، اور گناہوں کی معافی نہیں بلکہ سزا ہوتی ہے۔ یہ کہتے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آج کے بعد میرے سارے کام تم کیا کرو گی، اور اس کے علاوہ کچن کا سارا کام بھی تم خود ہی سنبھالو گی۔ تم یہاں پر بور ہوتی ہو نا، میں تمہاری بوریت ختم کروں۔ صبح جب تائی جان ناشتہ بنانے کے لیے اٹھیں گی تو تم بھی ان کے ساتھ ہی اٹھا کرو گی۔ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی تب تک بھی میرے لیے تم ہی ناشتہ بنایا کرو گی۔ مگر مجھے کھانا بنانا نہیں آتا ہے، اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا۔ تو پھر سیکھ لو، تمہارے پاس صرف آج کا ہی دن ہے، اور ہاں، آج کے بعد تم حویلی سے قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ مجھ پر اتنی پابندیاں نہیں لگا سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ میری لائف کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میں جیسے چاہے اپنی زندگی جی سکتی ہوں، آپ مجھ سے میری آزادی نہیں چھین سکتے۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ میں تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں، تمہاری سانسوں پر، تمہارے وجود پر اور تمہاری روح پر۔ صرف اور صرف میرا حق ہے۔ وہ ذرا سا اس کے چہرے کی طرف جھکتا ہوا اس کی آنکھوں میں جھانک کر بھاری لہجے میں بولا تھا۔ اس کی قربت منتہا کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کر گئی تھی، جبکہ منتہا اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ کو اپنی کمر پر محسوس کرتے ہوئے بری طرح سے بے چین ہو گئی تھی۔ اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر محراب دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے منتہا کو مزید خود سے نزدیک کیا تو وہ بے بسی سے بولی، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے سارے کام کروں گی۔ وہ بس فی الحال اس سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، اور میں کیسے تمہاری بات پر یقین کر لوں؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر جماتے ہوئے اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکاتے ہوئے بولا۔ وہ محراب کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اسٹامپ پیپر سائن کر کے دے دیتی ہوں، باقی جس طرح سے آپ چاہتے ہیں میں آپ کو ویسے ہی یقین دلا دوں گی۔ میں تو کسی اور طرح سے یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گہری آنکھوں سے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا۔ منتہا چھوٹی بچی نہیں تھی جو اس کی باتوں کے مطلب کو نہ سمجھ پاتی۔ اس کا چہرہ یکدم ہی تپنے لگا تھا۔ اسی وقت ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ منتہا سے دور جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ملازمہ تھی۔ صاحب جی، نیچے آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں آتا ہوں۔ اسے حکم دیتا ہوا وہ فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ منتہا ابھی تک اپنی جگہ پر ہی کھڑی حیرانگی سے اس ظالم انسان کی پشت کو دیکھ رہی تھی، جو یوں برتاؤ کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف منتہا کی تو ساری جان ہی نکل گئی تھی۔ ایک نمبر کے بدتمیز انسان ہے یہ، ان سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی، اور حیران بھی ہو رہی تھی کہ محراب نے ان کی آج کی اس حرکت کے بارے میں خاندان والوں کو کیوں نہیں بتایا۔ حالانکہ منتہا نے تو سب لوگوں کے پاس جا کر اس کی شکایت لگائی تھی اور اس کو اتنا ذلیل کیا تھا۔ اگر اسے بدلہ لینا چاہتا تو آج اس کا موقع اس کے لیے بہت ہی اچھا تھا۔
انہی سوچوں میں گم وہ اس کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ گل نے منتہا کا سامنا کرنا ہی کم کر دیا تھا کیونکہ اسے بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ ایک دن منتہا نے گل کو اپنے پاس بٹھایا اور خفگی سے کہا، تم مجھ سے دور دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گل چھوٹے بچوں کی طرح برے برے منہ بنا کر رونے لگی۔ میں آپ سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ اس دن مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں اچانک ہی بہت زیادہ پینک کر گئی تھی، اس لیے میں نے سب کچھ بتا دیا۔ میری وجہ سے نہ جانے آپ کو کیا کیا سہنا پڑ رہا ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ میراب بھائی بہت غصے والے ہیں۔ انہوں نے آپ کو مارا تو نہیں؟ ارے نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا ہے، بس اپنی ملازمہ بنا لیا۔ یہ بات اس نے دل ہی دل میں کہی تھی کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے وہ روز صبح صبح جلدی اٹھتی تھی اور تائی جان کے ساتھ مل کر محراب کا ناشتہ بناتی تھی۔ ایک بار اس نے بنانے سے انکار کیا تو محراب نے اسے وہ تصویر دکھا دی تھی جس میں وہ گل کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ محراب نے اسے یہ بھی ڈراوا دیا تھا کہ جب یہ تصویر دادا جان دیکھ لیں گے تو وہ غصے میں آ کر ہم دونوں کی رخصتی کروا دیں گے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم جلد از جلد میرے پاس آ جاؤ تو ٹھیک ہے، میں بھی یہ تصویر جا کر دادا کو دکھا دیتا ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کر کے اس کو تنگ کرتا تھا۔ جواب میں وہ بھی ڈر جاتی تھی اور فوراً ہی محراب کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ نورین بیگم اور جنید صاحب اب حویلی واپس آ چکے تھے۔ انہوں نے جب اپنی بیٹی منتہا کو حویلی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے دیکھا تو انہیں ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ نورین صاحبہ صدمے میں ڈوبے ہوئے لہجے میں اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے بولیں، سنیں، یہ ہماری بیٹی ہی ہے نا؟ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ انہوں نے بھی مری مری آواز میں جواب دیا تھا۔ گھر میں اس نے کبھی اٹھ کر پانی پینے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اگر اسے پیاس لگتی تو کمرے میں موجود گھنٹی بجا دیتی، ملازمہ اس کے کمرے میں پہنچ جاتی اور یہاں وہ روز صبح اس ظالم سردار کے لیے اٹھ کر ناشتہ بناتی تھی۔ اب تو میں نے پکا ڈیسائیڈ کر لیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ ابھی تو یہ مجھے اپنی خوفناک روپ کا ڈیمو دکھا رہا ہے، شادی کے بعد تو اس نے فلم چلا دینی ہے، میرا تو موئے موئے ہو جائے گا۔ وہ کچن میں کھڑی اس کے لیے چائے بنا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اونچی آواز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ کچن میں داخل ہوتا ہوا محراب ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا تھا اور پھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اطمینان سے اس کی گفتگو سننے لگا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ محترمہ کے نادر خیالات اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اپنے کانوں سے سب کچھ سننا چاہتا تھا۔ اس کو جیسی منحوس بیوی ملنی چاہیے، اگر یہ اس پر حکم چلائے تو بیوی بھی آگے سے حکم چلائے۔ کتنا مزہ آئے گا جب روز ان دونوں کی لڑائیاں ہوا کریں گی اور میں اطمینان سے دوسرے گھر میں اپنے پسندیدہ شوہر کے ساتھ اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی۔ سوچا تھا یہاں آؤں گی تو عیاشی کروں گی، محبت کرنے والا ہینڈسم سا شوہر ملے گا، میرے ناز نخرے اٹھائے گا، لیکن اس نے تو مجھے اپنی کنیز ہی سمجھ لیا۔ اتنے ظالم تو پرانے زمانے کے بادشاہ بھی نہیں ہوں گے جتنا ظالم یہ۔ اسے ہٹلر کے دور میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہٹلر اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیتا تو دونوں نے مل کر سارے یہودی مکا دینے تھے۔ اگر میں ہٹلر کے زمانے پہ پیدا ہو جاتا تو پھر تمہاری فیلڈنگ کون سیٹ کرتا؟ کون تمہیں اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا؟ اور کون تمہیں بتاتا کہ کون سے وقت میں کس طرح کی بات اپنے منہ سے نکالنی چاہیے؟ جانی پہچانی مردانہ آواز اپنے انتہائی نزدیک سے سن کر وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا چائے کا کپ بھی ہلکا سا چھلکا تھا اور محترمہ کے پاؤں کے اوپر جا کر گرا تھا۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی۔ محراب جو کہ اس کو ڈانٹنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کی تکلیف پر خود بھی تڑپ اٹھا تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟
آپ کی وجہ سے میرا پاؤں جل گیا ہے۔ میری وجہ سے؟ ہاں، اس طرح سے اچانک سے آ کر کون ڈراتا ہے؟ لڑکی، تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ زبان سنبھال کر بات کرو، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی تمہاری اپنی ہے۔ ایک تو تم یہاں کھڑی ہو کر اپنے شوہر کی ذات میں فضول طرح کے قصیدے پڑھ رہی ہو، اور دوسرا اس سے معافی مانگنے کی بجائے تم اس کو ایک نیا الزام دے رہی ہو۔ شرم کر جاؤ، اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، ورنہ قیامت کے دن فرشتے تمہارا الگ سے ہی حساب لیں گے۔ ہاں ہاں، سارے حساب مجھ سے ہی ہوں گے، آپ تو جیسے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اس دن بھی آپ نے میرا بازو پکڑ کر انتہائی زور سے مجھے مارا تھا، پھر اپنے کمرے میں بھی آپ نے میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی تھی، میرے اتنے نزدیک آ گئے تھے، حالانکہ میں نے آپ کو اجازت بھی نہیں دی تھی، اور ابھی بھی یہاں آ کر آپ نے میرے پاؤں پر چائے گراتی۔ اس کی زبان نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ محراب نے گہری سانس دی اور اسے اپنے بازو میں اٹھانے لگا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی آ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور سب حویلی والے سو رہے ہیں۔ آج اماں جان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی تھوڑی لیٹ ہی جاگیں گی۔ آپ نے مجھے بتا دیا کہ صرف میرا ہی دماغ خراب ہے جو میں اتنی صبح اٹھ گئی ہوں۔ نہیں، تمہارا دماغ خراب نہیں ہے، میں تمہیں ایک فرما بردار بیوی بننے کی ٹریننگ دے رہا ہوں، تاکہ شادی کے بعد تمہیں کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تم نے اپنے نادر خیالات کا اظہار کیا ہے کہ تم کسی دوسرے گھر میں رہ کر عیاشی بھری زندگی گزارو گی، تو یہ خیال بھی تم اپنے ذہن سے نکال دو۔ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہو گی، میرے علاوہ تمہارے پاس کسی اور کو سوچنے کا آپشن نہیں ہے۔ تمہارے خیالوں میں اور تمہارے ذہن پر ہمیشہ میرا ہی بسیرا ہونا چاہیے۔ اسی دوران اسے اپنے بازو میں اٹھا چکا تھا، اس کا بازو زبردستی اپنی گردن میں ڈال دیا تھا۔ منتہا اس کی قربت سے بری طرح سے کنفیوز ہو رہی تھی، بار بار اپنی گردن کو اس کے سینے سے دور ہٹانے کی کوشش کرتی۔ محراب اس کے اس انداز پر دل ہی دل میں محظوظ ہوتا ہوا اسے پھر سے روم میں لے گیا تھا۔ وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس نے محترمہ کے زخم پر رکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب میں کافی دنوں تک چل نہیں پاؤں گی، اور دیکھو تو میرے پاؤں پر کتنا بڑا نشان بن گیا ہے، اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب میں ہیلز پہنوں گی تو وہ بھی مجھ پہ سوٹ نہیں کریں گی، یہ نشان نظر آئے گا۔ تم نے ہیل کس لیے پہنی ہے؟ محراب نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے سوال پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، اپنے شوہر کے لیے پہنی ہے، اور کس کے لیے پہنوں گی؟ محراب کو اس کا جواب اچھا لگا تھا، وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا، تمہارے شوہر کو تو تمہارے پاؤں کے اس نشان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، اس نے خود ہی تو یہ نشان بنایا ہے تاکہ اپنے وحشی پن کا ثبوت دے سکے۔ آخری بات پھر سے اس نے دل ہی دل میں کہی تھی۔ اب تو اس کا بات پر ایمان پختہ ہو گیا تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، سورج بے شک مغرب سے نکلے، لیکن وہ اس انسان سے شادی نہیں کرے گی۔ اب اسے ہر حال میں اس انسان سے جان چھڑوانی تھی، دونوں کی کیمسٹری ویسے بھی میچ نہیں کرتی تھی، اور محراب کا غصہ وہ تو منتہا کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ جب بھی سنگ غصے میں ہوتا تھا تو منتہا کا دل بے ساختہ چاہتا تھا کہ اسے برف سے بھرے ہوئے پول میں دھکا دے دے۔ حویلی میں دادا جان نے ابھی تک ان دونوں کی شادی کا ذکر نہیں چھیڑا تھا، وہ بھی دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اللہ کرے شادی اس کی لیٹ ہو جائے، پھر تھوڑا ٹائم گزرے گا تو وہ واپس چلی جائے گی۔ اسی دوران محراب کی گستاخیاں بھی بہت زیادہ بڑھنے لگی تھیں، جس سے کبھی کبھار بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ محراب کے دل میں اس کے حوالے سے کیا ہے۔ جب بہت زیادہ غصے میں ہوتا تھا تو لگتا تھا کہ وہ منتہا سے انتہا کی نفرت کرتا ہے، اور منتہا کو اپنی زندگی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جب اس کا موڈ خوشگوار ہوتا تھا تو منتہا کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگتی تھیں، مسکراہٹ اس کے لبوں سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ بات دادی نے منتہا کو بتائی تھی۔ میں نے اسے تمہارے آس پاس بہت ہی خوش اور مطمئن دیکھا ہے، وہ تم سے واقعی میں بہت محبت کرتا ہے۔ لیکن منتہا کو اب کسی کی بات پر یقین نہیں تھا،
جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بعد تو وہ بالکل بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن موسم کافی خراب تھا، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور منتہا صاحبہ کا گھومنے کا دل کر رہا تھا۔ یار قسم سے بارش میں لانگ ڈرائیو پر جانے کا بہت مزہ آتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر گل کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی، یار کاش کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کا پسندیدہ بندہ ہو، پھر تو زندگی کا سواد آ جاتا ہے۔ خیر تو ہے، آج کل تم بہت زیادہ کھوئی کھوئی رہنے لگی ہو، منتہا نے اسے شرارتی انداز میں کہا۔ تم اس سے پٹا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، ارے گل، تمہیں مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی تمہیں اچھا لگتا ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ منتہا نے اس کے کندھوں کو تھپکا۔ مجھے تو کوئی بھی اچھا نہیں لگتا ہے، اس حویلی میں تو کوئی بھی نہیں، سبھی زہر لگتے ہیں۔ مگر تم حویلی والوں کو تو زہر نہیں لگتی، منتہا نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اور ایک شخص کو تو تم بہت ہی پیاری لگتی ہو، وہ تو تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ مجھے کھل کر بتائیں، گل نے حیرت سے سوال کیا۔ میں سرمت کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ گل عجیب سے انداز میں ہنستی تھی۔ اس طرح کے خواب نہیں دیکھتی جن کی تعبیر ناممکن ہو۔ سرمت صاحب تو بڑے بڑے لکھے آدمی ہیں، انہیں میری ذات میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ میں نے تو میٹرک بھی مشکل سے پاس کیا تھا۔ کہیں نہ کہیں گل بھی دل ہی دل میں اس شخص کو پسند کرتی تھی، کیونکہ حویلی کے باقی مردوں سے وہ بالکل ہی الگ تھا۔ وہ روایتی پٹھان نہیں تھا اور نہ ہی غصے کا تیز تھا۔ مضبوط اعصاب کا مالک، شہزادے جیسی شخصیت رکھنے والا وہ انسان گل کو اچھا لگتا تھا، لیکن وہ اس کے بارے میں خواب دیکھنے سے ڈرتی تھی کہ اگر یہ خواب چکنا چور ہو گئے تو اس کی آنکھیں زخمی ہو جائیں گی، اور اگر وہ اندھی ہو گئی اور ساری زندگی کبھی کسی میں محبت کے رنگ نہ دیکھ پائی تو وہ کیا کرے گی؟ بس یہی سب کچھ سوچ کر وہ اپنے دل کو سمجھا لیتی تھی۔ لیکن آج منتہا نے یہ بات کہہ کر اس کے دل کے تار کو پھر سے چھیڑ دیا تھا۔ دوسری طرف منتہا کو جو کام ملا تھا وہ مکمل کر چکی تھی۔ شام کے وقت وہ سرمت سے ملنے کے لیے لان میں گئی۔ گل بھی تم سے محبت کرتی ہے کیا؟ اس نے آپ کو اپنے منہ سے یہ بات بتائی؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے اقرار کرے۔ تمہاری بات اور تمہارا نام سن کر جس طرح سے اس کی آنکھیں چمکنے لگتی تھیں، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ تمہیں پسند کرتی ہے، لیکن وہ خود کو تم سے کمتر سمجھتی ہے۔ منتہا نے دو محبت کرنے والوں کو ملا دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتی تھی۔ اپنی بالکنی میں کھڑا اس کا شوہر اسے پھر سے خونخوار نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ وہ منتہا کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو تھا، برداشت نہیں کر سکتا تھا کسی اور کے ساتھ جا کر فری ہو یا پھر کسی اور میل کزنس کے ساتھ ہنس کر باتیں کرے۔ یہ اس کی فطرت تھی۔ سرمد نے منتہا کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی نظر اوپر کو اٹھی تھی۔ آپ کے شوہر اس وقت ہم لوگوں کو بہت ہی خونخوار نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے چلنا چاہیے۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ہاں، میں آپ سے ایڈوانس میں ہی معافی مانگ لیتا ہوں۔ میرا مقصد ہرگز آپ کو مصیبت میں ڈالنے کا نہیں تھا۔ یہ کہہ کر ایڈوانس میں معافی مانگتا ہوا وہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا، جبکہ منتہا میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر دیکھ سکتی۔ وہ سر جھکا کر حویلی کے اندر چلی گئی تھی۔ اس نے بابا جان سے بات کی تھی کہ وہ محراب سے شادی نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے بابا نے بہت ہی تأمل سے اس کی ساری باتیں سنی اور پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، اگر تو کوئی یہ چھوٹی موٹی منگنی ہوتی تو یا پھر رشتہ ہوتا تو میں توڑ دیتا، لیکن تمہارا سے نکاح ہو چکا ہے، تم اس کی بیوی ہو، اور طلاق جیسا لفظ کبھی بھی اپنے ذہن میں مت لانا۔ تم نے یہ بات میرے سامنے تو بول دی ہے، لیکن کسی اور کے سامنے یہ بات اپنے لبوں سے ادا مت کرنا۔ طلاق تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی سب سے زیادہ
ناپسندیدہ لفظ ہے، اور جس طرح کی تم باتیں کر رہی ہو اس میں تمہیں بھی تھوڑا سا تحمل اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ اپنے اندر سمجھداری اور برداشت پیدا کرنی ہوگی، کیونکہ وہی رشتہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے جس میں دو لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام، عزت اور برداشت ہو۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بابا جان، پر میں ان سے شادی نہیں کروں گی، مجھے ان سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بے شک اس سے طلاق نہ دلوا کر دیں، لیکن پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، کیونکہ ابھی میں ان کو سمجھ نہیں پائی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے دادا سے اس بارے میں بات کرتا ہوں، لیکن فائنل ڈیسیژن انہی کا ہوگا۔ انہوں نے رات کے وقت محراب کو سمجھایا تھا کہ تم اپنے اندر تھوڑی سی نرمی پیدا کرو۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت ہی محبت سے پالا ہے، اور اگر تم نے اپنا رویہ ایسا ہی رکھا تو مجھے کوئی سخت فیصلہ لینا پڑے گا۔ اپنی بیٹی کو تو انہوں نے سمجھایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے داماد کو بھی باور کروا دیا تھا کہ وہ لوگوں کو کمزور مت سمجھیں۔ محراب نے مضبوطی سے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ اپنے چچا جان کی بہت عزت کرتا تھا، ان سے بدتمیزی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے اندر بہت سی باتیں تھیں جس کو اس نے اپنے اندر ہی دبا لیا تھا، اور ان کے سامنے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ دوسری طرف دادا جان نے اپنے بیٹے کے فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا تھا، اور محراب کی منتہا کے ساتھ رخصتی کا اعلان کر دیا تھا۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، مگر اس انسان کے ساتھ تو رخصت نہیں ہوں گی۔ تم کچھ کرتی کیوں نہیں ہو گل؟ وہ رات سے بیٹھی گل کے کان کھا رہی تھی۔ نہ تو اس نے رات کے وقت گل کو سونے دیا تھا، اور نہ ہی اب اسے آرام کرنے دے رہی تھی۔ نیند کے مارے گل کا برا حال تھا، اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ آپ گھر سے بھاگ جائیں۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اور نہیں تو کیا، بس آج ہی رات آپ گھر سے بھاگ جائیں، آپ کی ان سارے مسئلوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ گل بس یہی چاہتی تھی کہ اسے سونے دیا جائے، اس لیے اس کے منہ میں جو بھی آیا وہ بولتی چلی گئی۔ اس وقت اپنے پورے ہوش و حواس میں بھی نہیں تھی، ورنہ یہ الفاظ اپنے منہ سے نکلنے سے پہلے وہ 1000 بار سوچتی۔ دوسری طرف بے وقوف ترین منتہا نے اس کی نصیحتوں کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ پورا دن اسی کے بارے میں سوچتی رہی تھی، اور اسے یہ کام تھوڑا سا آسان بھی لگ رہا تھا۔ پھر اس نے باہر کے ملک میں بیٹھی ہوئی اپنی دوست سے مشورہ لیا۔ وہ تو شروع سے ہی اسے ایڈونچر کرنے کے مشورے دیتی تھی۔ پرجوش ہو کر بولی، یار قسم سے بڑا مزہ آ جائے گا، اگر تم یہ قدم اٹھاتی ہو تو ایڈونچر بھی ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وحشی انسان سے تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ ساری تیاریاں مکمل کرنے کے بعد رات کے وقت منتہا صاحبہ دیوار کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے پھیل گئی تھیں۔ وہ دیوار تو بہت اونچی تھی، یا پھر وہ کچھ زیادہ ہی چھوٹی تھی۔ فی الحال وہ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں کیسے یہ دیوار پھیلاؤں گا؟ اس نے ایک چھوٹی سی پوٹلی بھی اٹھا رکھی تھی۔ سارا سامان لے کر اس کا اپنی پپو جان کے گھر جانے کا ارادہ تھا۔ پھر وہاں سے مدد لے کر وہ اپنے ملک چلی جاتی۔ اس دوران اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر والوں کا خیال نہیں آیا تھا، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ سب لوگ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ محراب خان جو اس کی ساری باتیں سن چکا تھا اور ابھی بھی اس کے پیچھے کھڑا اس کی حرکتوں کو ملاحظہ فرما رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو یہ بات تو سمجھا لی تھی کہ وہ لڑکی جو کچھ بھی کر رہی ہے اس میں منتہا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سارا قصور اس کی چھوٹی عمر کا ہے۔ وہ اس وقت کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ کم عقل بھی تھی۔ محراب اگر اسے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے رشتہ بنا رہا تھا تو سب سے زیادہ صبر بھی محراب کو ہی کرنا تھا، اور تحمل سے کام بھی اسی کو ہی لینا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اگلے کئی سالوں تک ایسے ہی رہنے والی تھی جب تک کہ اسے عقل نہ آ جاتی۔ کیا میں آپ کی مدد کر دوں؟ یہ رکھو، ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہیں تمہاری ہائٹ مل جائے۔ محراب کی آواز سن کر اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ وہاں آ جائے گا۔ وہ پلٹی تو محراب اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ رکو، میں ہاتھ رکھتا ہوں۔ اس کے اوپر چڑھ کر باہر خود جانا اور پھر اپنے باپ کی عزت کو پوری دنیا کے سامنے نیلام کرنا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بگلے پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیل دیا تھا۔ اس نے بے ساختہ تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ محراب خود کو غصہ کرنے سے بڑی مشکل سے روک رہا تھا،
اور اپنے لہجے کا تلمکان نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ ایسی کون سی بڑی بات ہو گئی ہے کہ تم یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی ہو؟ کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ ارے بے وقوف عورت، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ اگر تم مجھے پسند نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے شادی کر کے مجھ سے سارے بدلے لینا چاہتے ہو۔ میں آپ کا غصہ اور آپ کا سخت لہجہ برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے سب کی عادت نہیں ہے۔ آپ کا تو پتہ بھی نہیں چلتا کب آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے اور کب برا۔ میں اپنی زندگی آپ کے موڈ کے مطابق نہیں گزار سکتی۔ تو تم نے یہ سوچا کہ تم گھر سے بھاگ کر اپنے خاندان والوں کی عزت خراب کر کے مجھ سے شادی کرنے سے بچ جاؤ گی، رائٹ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ پھر سے اسے تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ وہاں سے کھسکنے لگی تھی کہ محراب نے پھر سے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے لے کر سائڈ پر آ گیا تھا۔ اسے اپنے سامنے بٹھایا اور تحمل بھرے لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، سارا قصور میرا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ سے کہیے گا۔ منتہا کو ایک لمحے کے لیے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو ڈر رہی تھی اسے ذلیل کرے گا اور پھر اسے دھمکائے گا، سب خاندان والوں کے سامنے اس کا تماشا بنائے گا، لیکن کچھ بھی اس کی سوچ کے مطابق نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ٹوٹا سائڈ پر لے کر آیا تھا اور ساری غلطی اپنے سر لے لی تھی۔ منتہا نے جب اسے پھر سے بات رپیٹ کرنے کے لیے کہا تو اسے تیکھے انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں کہا ہے کہ ساری غلطی میری ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، مجھے تمہارے جذبات اور احساسات کو سمجھنا چاہیے تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تم پر بلا وجہ غصہ نہیں کروں گا، لیکن تمہیں خود بھی تھوڑا سا میچور کرنا ہے، کیونکہ بات تم جانتی ہو کہ نکاح کسی طور پر ٹوٹ نہیں سکتا اور نہ ہی میں تمہیں خود سے الگ کروں گا۔ اگر ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہوگا۔ ساری باتیں منتہا کو اس کی دادی نے بھی سمجھائی تھی اور اماں جان نے بھی سمجھائی تھی۔ تب اسے اتنی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ سب کچھ واقعی میں ضروری تھا۔ کیا یہ سب کچھ آپ دادا جان کی وجہ سے کر رہے ہیں یا پھر بچپن میں ہونے والے اس نکاح کی وجہ سے؟ منتہا نے اسے ایک اور سوال پوچھا تو نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ منتہا کے دل کی بیٹ مس ہوئی تھی، زیادہ دیر تک وہاں نہیں بیٹھ سکی تھی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ابھی بھی وہ اس پر پوری طرح سے یقین نہیں کر پا رہی تھی، اس کا دل ڈر رہا تھا، لیکن جب اس کی رخصتی ہو گئی تو اس کے سارے ڈر بھی آہستہ آہستہ دور ہونے لگے۔ اس نے محراب کو سمجھنا شروع کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی بھی بہت آسان ہو گئی تھی۔ محراب اس کی بہت عزت کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا اور اسے وہ سب کچھ دیتا تھا جس کی ڈیمانڈ کرتی تھی۔ بدلے میں وہ بھی اس کی عزت کی حفاظت کرتی تھی۔ اگر کبھی غصے میں ہوتا یا پھر اس کا موڈ خراب ہوتا تھا تو اس کی سچویشن کو سمجھتی، اسے تھوڑا سا وقت دیتی اور اس سے الگ ہو جاتی۔ محراب زیادہ دیر تک اسے دور نہیں رہ سکتا تھا اور پھر خود جا کر اسے مناتا تھا۔ شادی ہونے کے بعد ان کی آپس میں ایک لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ بات حویلی والوں کو بھی حیران کر رہی تھی۔ دادی کو لگ رہا تھا ابھی تک ایک دوسرے کے نزدیک ہی نہیں گئے، لیکن پھر بعد میں جب انہیں پوتی کی امید کی خبر ملی تو ان کی غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے، ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی تھی، جو کہ ایک مثالی شادی شدہ زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔